أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. سورہ الزلزال کی آیت نمبر 6 اور اس آیت کی تفسیر میں یہ سوال ہے کہ کیا نبی کسی کا تابع بھی ہو سکتا ہے؟ تو اسی کی اس آیت کی جو تفسیر ہے یہ آیت نمبر 6 کی، اسی میں اس سوال کا جواب ہے۔ تو آج ہم اس سوال کا جو جواب ہے وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ یقیناً آپ کے رب نے وحی کی ہوگی اس کے لیے۔ تو کیا نبی کسی کا تابع ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہم مثال دیکھیں گے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور وہ بھی نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، حالانکہ حضرت ہارون بھی نبی تھے۔ وہ حضرت موسیٰ کے اس طرح سے تابع تھے کہ حضرت ہارون تو موسیٰ کے اس قدر تابع تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تو وہ سخت ناراضگی اور غضب کی حالت میں واپس آئے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے نہایت سختی سے کہا تھا، افعصیت امری، کیا تم میرے حکم کی اس طرح نافرمانی کرو گے یا خلاف ورزی کرو گے؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 93 ہے۔ اگر وہ تابع نہیں ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر کس طرح خفا ہو سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خفا ہونا اور ان سے جواب طلب کرنا بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ بس یہ جو سوال اگر اکثر کیا جاتا ہے کہ کوئی نبی کسی کا تابع نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے تابع نبی تھے، دونوں پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی؟ اب دوسرا سوال یہاں پہ آتا ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے تو پھر دونوں پر وحی کس طرح سے ہوتی تھی؟ کیا دونوں پر الگ الگ وحی ہوتی تھی یا ایک ہی ٹائم پہ ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب مفردات والے جو ہیں وہ یہاں پر لکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو آیت آتی ہے کہ اوحینا الی موسیٰ و اخیہ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو الگ وحی اور ہارون کو الگ وحی کی جاتی تھی؟ تو رات ادھر موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جاتی تھی اور ادھر ہارون پر، یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ کی طرف جو وحی ہوتی تھی وہ جبرائیل کے واسطے سے ہوتی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام جبرائیل کی حفاظت میں وحی نازل ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد موسیٰ جو تھے وہ حضرت ہارون تک پہنچا دیتے تھے اور حضرت موسیٰ کی معرفت اس الہام کا ہارون تک پہنچ جاتا تھا۔ حضرت ہارون کی وحی تھی پہنچ جاتا تھا۔ حضرت ہارون کی پھر وحی کیا تھی؟ مگر کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اس لیے کبھی کبھی انہیں بھی اپنے طور پر الہام ہو جاتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے الگ کبھی کبھی حضرت ہارون کو بھی الہام ہوتا تھا، مگر وہ الہامات یا وہ وحی جو تھی وہ شریعت اور احکام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتی۔ یہاں پر کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعتی وحی ساری احکام جو تھے وہ نازل ہوتے تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام پر جب کبھی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ احکامات کے بارے میں نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر گویا حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو احکام اور حضرت ہارون تک پہنچاتے تھے۔ حضرت ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے تھے کہ مجھے آج فلاں وحی ہوئی ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں، جبکہ حضرت موسیٰ یہ حق رکھتے تھے کہ ہارون کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے باخبر کریں اور انہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید کریں۔
البتہ ہارون پر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اس لیے بعض دفعہ ان پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی، مگر ایسی جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ آخر وحی کی صرف جو ہے وہ اتنی ہی غرض ہوتی تھی، حضرت ہارون کی طرح وحی کی اتنی غرض ہوتی تھی کہ اس میں شریعت کے احکام بیان کیے جائیں، ان میں شریعت کے احکام بیان کیے جائیں، بلکہ وہی اس لیے نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے۔ معذرت، حضرت ہارون پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اپنے بندے سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کے ایمان کو ترقی دینا چاہتا ہے، اس کے عرفان اور یقین میں زیادتی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بس حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اس لیے بعض دفعہ ان پر بھی اس قسم کی وحی نازل ہو جاتی تھی جو غیر تشریح ہوتی تھی، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتا تھا۔ مگر بہرحال شرعی وحی جو تھی احکامات والی، وہ صرف حضرت موسیٰ پر نازل ہوتی تھی، اور حضرت موسیٰ سے وہ وحی حضرت ہارون کو سنا دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ وہ وحی حضرت ہارون کو سنا دیتے تھے۔ غرض مفردات جو ہے انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت ہارون جو تھے، اس آیت کی تشریح میں کہ حضرت ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے تابع تھے، اور انہوں نے یہاں پہ تابع اور متبوع کا فرق بھی اچھے سے بیان کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام۔